16 روزہ یہ جو مہم ہے یہ پورے جو ہے دنیا میں منائی جاتی ہے۔ بیسیکلی اس کو منانے کا مقصد جو ہے خواتین اور جو مظلوم طبقات ہیں ان کے اوپر ہونے والے ظلم کے خلاف جو ہے یہ دن منائے جاتے ہیں۔ اس میں بہت سارے انٹرنیشنل ڈیز آتے ہیں، اس میں ڈسیبلٹی ڈے آتا ہے، اس میں ایڈز ڈے آتا ہے، اس میں والنٹیئرز ڈے آتا ہے، اس میں خواتین پہ ہونے والے تشدد کے اگینسٹ جو ہے وہ دن آتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں انٹرنیشنل ہیومن رائٹس ڈے بھی آتا ہے۔ تو یہ 25 نومبر سے شروع ہو کر 10 دسمبر تک یہ 16 روزہ مہم پوری دنیا میں جو ہے وہ منائی جاتی ہے، جس میں مختلف پروگرامز کیے جاتے ہیں، آگاہی کے پروگرام، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ پروٹیسٹ کیے جاتے ہیں، اور اس کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے تاکہ جہاں جہاں خواتین کے اوپر یا مظلوم طبقات کے اوپر ظلم ہو رہا ہے اس کو روکا جا سکے۔ پہلے تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں جیسے میں نے کہا مظلوم طبقات، تو مظلوم طبقات کے اندر ہمارے ہاں وہ لوگ جو منورٹی میں ہیں یا جن کے پاس پاور نہیں ہے یا جن کو امپورٹنس نہیں دی جاتی اور ان کو مختلف طریقے سے جو ہے وہ تشدد کا سامنا ہوتا ہے، اس میں خواتین بھی شامل ہیں، اس میں پرسنز ود ڈسیبلٹی جس کو معذور افراد ہم کہتے ہیں وہ شامل ہیں، ٹرانسجینڈرز ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو معذور اور جو آپ کو پتہ ہے ایجڈ ہو جاتے ہیں سٹیزنز، ان کے رائٹس کو جو ہے ہمارے معاشروں میں سیپریٹ سے اس طریقے سے اہمیت نہیں ملتی۔ ہم ان کو بالکل ہیومن رائٹس سے ڈفرینٹ رکھتے ہیں، اس لیے ضرورت اس امر کی ہوتی ہے کہ آپ جو ہے وہ ان طبقات کے حوالے سے بات کریں جو مظلوم ہیں۔ ایکٹیویٹیز تو ہیں، اگر ہم اپنے ایواجی الائنس کی بات کرتے ہیں تو ہم نے تقریباً کوئی 12 ڈسٹرکٹس کے اندر مختلف جو ہے وہ پروگرامز رکھے ہیں، اویئرنیس کے بھی اور اسی طرح کے دوسرے پروگرامز ہیں، بٹ یہ کہ وہ کیونکہ وہاں پہ میڈیا ایکسیس نہیں ہوتی، اتنی لوگوں کی ایکسیس نہیں ہوتی، اس لیے پتہ نہیں چل سکتا۔ دوسرا ایک بہت بڑا ریزن کوئٹہ میں رکھنے کا یہ ہے کہ ہم زیادہ تر بات کر رہے ہوتے ہیں لیجسلیشن کے حوالے سے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ان جو مظلوم طبقات ہیں ان کے حوالے سے کوئی نہ کوئی پالیسی بنے، کوئی قانون بنے، اور اگر وہ بن چکا ہے تو اس قانون پہ عمل پیرا ہو۔ تو کوئٹہ کو اس لیے فوکس کیا جاتا ہے کہ آپ کے تمام پارلیمنٹیرینز یہاں پہ ہوتے ہیں، آپ کے تمام ڈپارٹمنٹس کے ہیڈ جو ہے وہ کوئٹہ میں موجود ہوتے ہیں، تو اس لیے زیادہ فوکس کوئٹہ کو رکھا جاتا ہے تاکہ ایڈوکیسی آسان ہو۔ ہم ان ایکٹیویٹیز میں کوشش کرتے ہیں کہ ہم ایکسپرٹس کو بلا کے بات کروا رہے ہوتے ہیں کہ کون سی وجہ سے ڈومیسٹک وائلنس انکریز ہو رہا ہے، کس وجہ سے آنر کلنگ انکریز ہو رہا ہے، کیوں ہمارے ہاں معاشرے میں جو ہے ظلم جو ہے وہ بڑھتا ہے کم ہونے کے بجائے۔ اس کی سب سے بڑی ایک وجہ یہ ہے کہ ایک تو امپلیمنٹیشن جو قوانین ہیں اس کی نہیں ہوتی، دوسرا جو ہمارے پارلیمنٹیرینز ہیں، ہمارے جو ادارے ہیں جنہوں نے یہ لاء بن جانے کے بعد اس کی امپلیمنٹیشن کروانی ہوتی ہے، اسی لیے ہم ان کو بھی انوالو کرتے ہیں تاکہ وہ جب گراؤنڈ پہ ہمارے ساتھ آ کے بیٹھیں اور ایکسپرٹس کے ساتھ آ کے بیٹھیں تو ان کو پتہ چلے کہ ان مسائل کو حل کرنے کے لیے ان کو ان قوانین پہ عمل جو ہے کرنا ہوگا۔ اسی لیے ہم پارلیمنٹیرینز کو بھی انوالو کرتے ہیں، اور آپ دیکھیں اسی لیے یہ افیکٹو بھی ہوتا ہے۔ پہلے ہمارے ہاں پرسنٹیج بہت کم تھی، بچیوں کی تعلیم کی پرسنٹیج کم تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو باہر نکل کے خواتین کام کرتی ہیں ان کو یہ اپرچونٹیز اس سے پہلے موجود نہیں تھی ان کے پاس، اب جب ہیں تو ان کے پاس اویئرنیس آئی ہے۔ دیکھیں شعور اور آگاہی وہ ایسی چیز ہے جو آپ کی زندگی بدل دیتی ہے، تو جب تک خواتین کو خود یہ نہیں پتہ ہوگا کہ ان کا کیا رول ہے، ایک معاشرہ ان کو کیا چیزیں سپورٹ کرتا ہے، ان کے لیے کون سے قوانین بنے ہوئے ہیں، تو جب یہ ساری چیزیں ان کو پتہ ہوں گی تو وہ ان کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ آپ کو میں اگزامپل دیتی ہوں کہ آج کی اس ایکٹیویٹی میں جو ہے وہ ہماری یہ جو خواتین ہوم بیسڈ ورکرز ہیں جنہوں نے یہاں پہ اسٹال لگائے ہوئے ہیں، ہم نے لیبر ڈپارٹمنٹ کو بھی یہاں پہ انوائٹ کیا ہوا ہے۔ ان کا انفارمیشن ڈیسک ہے، رجسٹریشن ڈیسک ہے، جس پہ وہ ان خواتین کو لیبر لاء کے انڈر جو ہے رجسٹر کر کے ان کو تمام فیسلٹیز دے رہے ہوں گے جو ایک لیبر کو ملتی ہیں۔